اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں زیادہ سے زیادہ نچھاور کرے کہ آپ کی زندگی برکتوں سے بھری ہوئی بابرکت زندگی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کا طریقہ۔ زندگی میں، دنیا میں، کائنات میں، ہر انسان کی زندگی میں جو بھی انسان ایمان لایا ہے اس پہ لازم ہے کہ وہ اپنی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرے۔ رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنا لازمی ہے۔ درود پاک بھیجنا ناظرین، کیا یہ عبادت ہے، یہ کوئی سنت ہے یا کیا ہے؟ اس کے متعلق آپ نے بہت ساری ویڈیو دیکھی ہوں گی، لیکن ناظرین ہم اس کو عبادت میں لیتے ہیں۔ درود پاک پڑھنا باقاعدہ ایک عبادت ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جن جن چیزوں کے بارے میں بتایا کہ یہ کام کرو، وہ تمام اللہ رب العزت کے احکامات گنے جاتے ہیں۔ وہ احکام ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، وغیرہ وغیرہ، جو کچھ بھی زندگی میں ایک انسان کو کرنا پڑتا ہے وہ احکام الہی یعنی اللہ کے احکام ہے، اور اللہ کے احکام ماننا عبادت ہے۔ اللہ نے جو کچھ بھی کرنے کو کہا وہ کام کرو، وہ عبادت ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے ایک راز ہمارے ساتھ کھولا جو کہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں کھولا۔ وہ کیا تھا کہ آسمان سے، یعنی آسمان والے بھی، آسمان والوں میں کون ہے؟ اللہ رب العزت تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن ثم استویٰ علی العرش کہ وہ عرش پہ چلا گیا، اور یعنی اللہ رب العزت اپنے آپ کو انہی میں گنتا ہے، آسمان والوں میں ہی۔ کہ آسمان والوں میں اور کون ہے؟ فرشتے ہیں جو اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے بتائے ہوئے کام سر انجام دیتے ہیں۔ تو ناظرین، آسمان والے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو ہے وہ سلام بھیجتے ہیں۔ تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان بھیجا کرو۔ آیت کا ترجمہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو آیت ایسے ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ کے فرشتے یعنی اس کے سارے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مسلمان ہونے کے بعد جو مسلمان ہوئے ہو اور ایمان لے کر آئے ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ تو ناظرین، اللہ رب العزت نے یہ چیزیں ہمیں بتائی ہیں۔ تو اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ درود کیا عام عبادت ہے یا خاص عبادت ہے؟ جی ناظرین، یہ تمام عبادات میں بہت خاص عبادت ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور میں خود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے وہ درود بھیجتا ہوں، تو آپ بھی بھیجو۔ یہ تو محفل ہوگی، اس میں تو بڑے خاص ذکر کی بات ہوگی۔ اب ناظرین، درود میں چھپے ہوئے پانچ محبتیں جو راز کی محبتیں ہیں، وہ کیا ہیں ناظرین؟ ناظرین، درود میں چھپی ہوئی محبتیں پہ آنے سے پہلے ہم آپ کو مزید اس پہ بتائیں گے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے یہ کس زمرے میں آتا ہے، مطلب ہم اس کو کس قسم کی عبادت گنیں۔ ناظرین، اگر آپ غور کریں، جب اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں سے یہ کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ شیطان ٹھہرا۔ تو ناظرین، کیا فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی عبادت کی؟ نیور، ایسا تو نہیں ہے۔ اب ہوا کیا کہ فرشتوں نے اللہ کی عبادت کی،
سجدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، لیکن عبادت اللہ کی کیوں کہ اللہ نے سجدہ کرنے کا کہا تھا، حکم الہی سجدہ کرنے کا تھا، تو فرشتوں نے سجدہ کر دیا۔ اللہ جس کو چاہے سجدہ کروا لے، یہ اس کی مرضی، ہم تو اس کی مخلوق ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا پروردگار ہے، وہ ہمارا سب کچھ ہے، وہ سب اس کائنات کا بادشاہ ہے، ملک ہے، اور اس کا ہی حکم ہر طرف چلتا ہے، اسی کی ہی مرضی ہر طرف چلتی ہے۔ وہ مجھے آپ کو جس کو بھی سجدہ کرنے کو کہتا ہے ہمیں کرنا ہے، کیونکہ یہ اس کا حکم ہوگا۔ تو ناظرین، یہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا جو ہے وہ ناظرین بیسیکلی عبادت اللہ کی ہے، لیکن تعظیم عزت حضرت آدم علیہ السلام کی ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی معاملہ ہے، ایسا ہی اگر آپ غور کریں اس معاملے میں تو یہ کچھ ایسا ہی معاملہ ہے کہ درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھیجو اور عبادت اللہ کی ہو رہی ہے۔ اب لگتا ہے آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ جی ناظرین، بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ درود پاک جب بھیجتے ہیں یہ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا معاملہ تھا۔ تو آپ جب درود پاک بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جب آپ ایک بار اللہم صلی علی محمد کہہ دیتے ہیں تو آپ نے باقاعدہ عبادت کی، باقاعدہ عبادت کی، باقاعدہ عبادت کی۔ جی ہاں، تعظیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن آپ نے اللہ کا حکم ماننا ہے۔ تو ناظرین، جس طریقے سے مساجد میں بیٹھ کے نماز پڑھی جاتی ہے، اس طریقے سے ہم محفل بھی تو کر سکتے ہیں۔ آئیں جی سارے مل کے درود پاک پڑھتے ہیں، تو یہ بھی تو ایک عبادت ہی ہے نا، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ تو ناظرین، مل کے درود پاک پڑھنا جیسے لوگ کرتے ہیں کہ آئیں جی درود پاک کی محفل کریں، تو یہ باقاعدہ انشاءاللہ عبادت میں ہی آتی ہے۔ ناظرین، اب بات آگئی کہ 5 محبتوں والی، کہ یہ 5 محبتیں کون سی ہیں۔ آئیں، یہ بڑا پیارا ٹاپک ہے اور آپ کو بڑا اس میں انشاءاللہ مزہ آئے گا کہ 5 محبتوں کا کیا چکر ہے۔ ناظرین، درود شریف کے اندر ایک ایسا نظام پوشیدہ ہے کہ جس کو ہم نظام محبت اور رحمت کہتے ہیں، نظام محبت اور رحمت کہہ سکتے ہیں، ایسے کہ یہ 5 مراحل پر مشتمل ہے، یا اس کو ہم 5 محبتیں کہہ سکتے ہیں جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں۔ پہلی محبت کیسی ہوئی؟ ناظرین، جب انسان نے پہلی بار درود پڑھا، فار ایگزامپل میں نے پڑھا اللہم صلی علی محمد، جب میں نے یہ کہہ دیا تو اب میں نے اللہ کا حکم مانا، تو یہ میری اللہ سے محبت ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا، میں نے اس حکم کی تعمیل کی اور میں نے یہ اللہم صلی علی محمد پڑھ دیا، تو اس کے بعد یہ میری پہلی محبت ہوئی اللہ رب العزت سے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی محبت ہے۔ اب ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ درود شریف پڑھنے والے نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک جو ہے وہ حق ادا کر دیا۔ اب تعظیم مطلب حکم اللہ کا اور محبت اور تعظیم ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے جو محبت کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایسا ہو، ہمارے ایمان کی یہ حالت ہو کہ یہ ہمارے ماں باپ سے، بچوں سے، دنیا سے، ہر چیز سے بڑھ کے جب یہ محبت ہوگی تو ہمارا یہ ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجنا یہ ایمان کا ایک خاص حصہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو محبت ہے جو ہم نے ادا کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، حکم اللہ کا تھا، تو یہ ہماری ہوئی دوسری محبت۔ اب یہ دیکھیے، ہم نے درود شریف پڑھا اللہم صلی علی محمد، اب فرشتے مامور ہیں اس بات پہ کہ جب کوئی بندہ درود پاک پڑھے تو اس کو لے کے جائیں۔ تو ناظرین، جیسے ہی آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو فرشتے جو اس کام پہ مامور ہیں انہوں نے اس درود پاک کو اٹھایا، محبت سے سجا کے بڑے عزت کے ساتھ لا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا۔ ٹھیک ہے، اب انہوں نے جو یہ کام کیا، انہوں نے جو فرشتوں نے یہ کام کیا، یہ فرشتوں کی محبت ہوئی درود پاک سے۔ یہ ہوئی تیسری محبت
کیونکہ فرشتوں نے اپنی اس محبت کا اظہار کیا، کیونکہ فرشتے بھی جو درود پڑھتے ہیں تو ہمارا درود جب لے کے گئے تو یہ ہوگی تیسری محبت۔ تو چوتھی کون سی ہوئی؟ چوتھی ہوئی کہ فرشتوں نے یہ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو جب یہ پہنچا دیا، ہم سے لیا، تیسری محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، ہماری ولدیت کے ساتھ، ہمارے والد کے ناموں کے ساتھ پہنچایا، تو یہ ہوئی چوتھی محبت کہ ہمارے والدین کا نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پکارا گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول ہے کہ محبت کا جواب وہ محبت سے دیتے ہیں، اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر جب رحمتیں بھیجیں تو پھر وہ کیسی محبت ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جواب دیتے ہیں باقاعدہ درود ملنے کے بعد، تو یہ ہوئی پانچویں محبت۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ ان 5 محبتوں کے بعد بھی کچھ ہے۔ جی ہاں، اس کے بعد تو ایک اور محبت کا خزانہ ہے۔ وہ کون سا ہے؟ ان کا کہ جب ناظرین یہ سارا مکمل ہوا پروسیس، تو اب اللہ، کیونکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر بھی سلامتی ہو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے متعلق کہہ دیا، تو اب چھٹی محبت یا 5 محبتیں پوری ہوگی۔ اب جو محبت کا جو انعام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس بندے کے اوپر 10 خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور 10 درجات ہمارے بلند ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے جہاں تک یہ کہا، جب آپ نے یہ کہہ دیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، پھر آپ نے پڑھا اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اب ناظرین ایک بندے نے یہ درود پڑھا، اب زمین سے لے کے عرش تک، زمین سے لے کے عرش تک یہ زبردست نظام محبت اور رحمت، محبت کیونکہ یہ باقی 5 جو پہلے مراحل تھے محبت کے، اب رحمت کا، اللہ کی طرف سے محبت اور رحمت کا یہ نظام متحرک ہو گیا، اور جس بندے کو یہ نعمت نصیب ہوئی اس کا کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں جو حل نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو کسی چیز کی حاجت ہو، آپ چاہیں کہ آپ کے اوپر برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں اللہ رب العزت کی طرف سے، تو چپ کر کے خوبصورتی سے دل سے درود پاک پڑھ لیا کیجئے، یہ سمجھنے کے بعد کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اب یہ آج کے بعد جب آپ درود پاک پڑھیں گے تو آپ کے سامنے وہ پورا نظام محبت اور رحمت چلے گا کہ ہاں میں نے یہ محبت ادا کی، اب فرشتے لے کے گئے، اب فرشتے اس کو لے کے گئے محبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں جواب دے دیا۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جواب دیا تو پھر اب اللہ رب العزت تو آپ کی ہر بات مانتا ہے، تو پھر اللہ نے ہم پہ رحمتیں اور برکتیں کی، تو ہمارے معاملات کیسے درست نہیں ہوں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے معاملات درست نہ ہوں اور ہمارے اوپر رحمتیں برکتیں نازل نہ ہوں؟ تو یہ ہے نظام محبت و رحمت و برکت کا۔ تو زیادہ سے زیادہ لے لیجئے، جتنی زیادہ درود شریف اتنی ہی زیادہ رحمتیں برکتیں، سو سمپل، نہ ضرب نہ جمع، جتنی زیادہ درود شریف اتنے ہی زیادہ آپ کے معاملات حل۔ آپ کتنا پڑھ سکتے ہیں اس کے متعلق بہت ساری حدیث موجود ہیں، آپ کو معلوم ہے وہ کون کون سی حدیث موجود ہیں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔